بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع بہت تازہ موضوع اور حالات حاضرہ سے بہت قربت رکھتا ہوا موضوع کہ ایک اسلامی ریاست کا بجٹ کیسا ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین غربت کا خاتمہ چاہتا ہے، مفلسی کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ فرمایا گیا ہم مسلمان کیا غریب رہیں، کیا نادار رہیں، کیا مفلس رہیں؟ یہ دین کی خواہش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہماری متاع قرار دیا ہے۔ یہ نعمتیں اس لیے ہیں کہ انہیں استعمال کیا جائے۔ خواتین و حضرات، ایک جو بجٹ کسی بھی مسلمان ریاست میں تیار کیا جاتا ہے یا کسی ملک میں تیار کیا جاتا ہے، اس کو اس انداز میں اگر ہم لے لیں تو وہ یہ کہ پورے ایک سال میں کتنی آمدنی ہوگی اور کتنے اخراجات ہوں گے اور جو خسارہ ہے وہ کیسے پورا کیا جائے گا، یعنی ٹیکسز کی شکل میں، نوٹ چھاپ کر، وغیرہ وغیرہ۔ خواتین و حضرات، ہم دونوں صورتوں کے بارے میں بات کریں گے، دینی نقطۂ نگاہ سے، اور ایک ہم نے آج زحمت دی ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ ایک ایسے صاحب نگاہ کو جو پاکستان کی معیشت پر اور عالمی معیشت پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ دونوں پرسپیکٹیوز وہ سامنے آئیں گے۔ ہم بات کریں گے کہ صاحب ظاہر ہے ہمارا جو محبتوں کا مرکز ہے وہ ہے پاکستان۔ پاکستان سے غربت کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں جو جی ڈی پی ہے ہمارا، جو یہ کہا جاتا ہے کہ 23,000 ارب روپے ہے، یہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ہمارے پاس جو ریونیوز ہیں ان کی ٹوٹل کلیکشن جو ہے وہ 2,500 ارب سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ 2,500 ارب روپے کیا 8,000 ارب روپے بن سکتے ہیں تاکہ عوامی سطح پر اس کے ثمرات نظر آئیں؟ جی ایس ٹی کم ہو، غربت کا خاتمہ ہو، پیٹرول سستا ہو، صحت کی سہولتیں فراہم کی جائیں ہر شخص کو، تعلیم عام ہو، اور سوسائٹی ایک ویلفیئر سوسائٹی کی صورت اختیار کرے۔ آخری بات، اس کے بعد ہم پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ ایک بات جو اکثر ذہنوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ حالات ہمیشہ سے ایسے ہی تھے اور ایسے ہی رہیں گے۔ یہ جو باتیں ہیں فلاحی ریاست کی، یہ سب یعنی این خیال استو محال استو جنو، یہ خیال خواب نہیں ہے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنا پوٹینشل دیا ہے کہ ہم ایک آئیڈیل مملکت کی صورت میں ڈھل سکتے ہیں۔ میں ماہر معاشیات نہیں، لیکن ایک ماہر معاشیات جو یہاں موجود ہیں، ہم یہ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے، اور کیا وہ ہماری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان جو عالم اسلام کا ایک سرخیل ہے، کیا ہمارے عوام اور ریاست دونوں ایک عزت دار انداز سے قرضے لیے بغیر عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مثالی ریاست بنا سکتے ہیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہاں، لیکن میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت ہوگی ماہر معاشیات۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت سے۔ قرآن کریم کی ایک آیت، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے۔ کلام الہی کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة معیشة ضنکا،
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم۔ خواتین حضرات، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کو تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے عہد کے جید عالم اور اسکالر محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، پیام صبح کا لازمی جزو تشریف لاتے ہیں آپ، اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ ایک اور خاص حوالہ جو آپ واقف ہیں اس حوالے سے، لیکن میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، وہ حوالہ یہ کہ بائی پروفیشن آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، زندگی دین کے نام پر وقف کر دی۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو منتخب کر لیتا ہے اپنے کام کے لیے اور ان کا سینہ کھول دیتا ہے دین کے لیے۔ شجاع الدین شیخ صاحب ان میں سے ایک فرد آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ خواتین و حضرات، میری خوش بختی کہ آج میرے پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، استاد کے درجے پہ ہم انہیں رکھتے ہیں۔ پاکستان کے باہر جو معاشی سلسلے ہیں، معاشی سرگرمیاں ہیں، بینکنگ کی سرگرمیاں، پوری زندگی اسی دشت کی سیاحی میں گزری۔ خواتین و حضرات، آپ کے آرٹیکلز پاکستان کے میگزینز میں اور انٹرنیشنل ریپیوٹ کے میگزینز میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ صاحب نگاہ، صاحب بصیرت، محترم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، پاکستان کے ممتاز ماہر معاشیات۔ خواتین و حضرات، ایک اسلامی ریاست کا بجٹ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمارا موضوع۔ ہم آغاز کریں گے شیخ صاحب سے، لیکن پہلے کوئز کمپٹیشن، پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب جو پرسوں ہم نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں، اور آج کا سوال یہ تھا کہ میزبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صحابی کا لقب ہے؟ صحیح جواب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، امین الامت کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ امین الامت کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ خواتین و حضرات، صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343000981 اور 982۔ خواتین و حضرات، ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ ڈاکٹر شاہد صاحب سے یا شیخ صاحب سے بریک کے بعد بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور ہمارا جو SMS کا نمبر ہے وہ ہے 3031۔ شیخ صاحب سے پروگرام کا آغاز۔ شیخ صاحب، ایک اسلامی ریاست کا بجٹ کیسا ہونا چاہیے، تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن ایک جملہ جو ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان معیشت جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، غیر مسلم معیشت کچھ اور ہوتی ہے، اصول کچھ اور ہوتے ہیں۔ غیر مسلم معیشت کہتی ہے کہ جو ہے، اور مسلمان معیشت یہ کہتی ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک مسلمان ریاست کا بجٹ کیسا ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم ایک اسلامی ریاست کی بات کریں گے اور اس کے بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو اس مینیفیسٹو کو دہرا لیتے ہیں جو بارہا ہم نے سورہ حج آیت نمبر 41 کی روشنی میں دہرایا
کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں اختیار و اقتدار دیں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ یعنی ادھر حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہے، ادھر نظریے کی بنیاد پر ریاست وجود میں آئے گی، اور یہاں لوگوں کی ویلفیئر کا تصور بھی ہوگا۔ ادائے زکوٰۃ میں پورا ویلفیئر کا تصور موجود ہے، لیکن ادائے زکوٰۃ سے پہلے اقامت صلاۃ بھی ہے، اور ادائے زکوٰۃ کے بعد نیکی کا حکم اور بدی سے روکنا بھی شامل ہوا۔ گویا جب ایک اسلامی ریاست کے بجٹ کی بات ہوگی تو اس کا ویژن اور اس کا مشن اور اس کے مقاصد کی کلیئرٹی بھی سامنے رہے کہ وہ دنیا کی دیگر معروف غیر مسلم ریاستوں کی طرح فقط لوگوں کی مادی ویلفیئر کی بات نہیں کرے گی، ان کی صرف مٹیریل ویلفیئر کی بات نہیں کرے گی، ان کی اسپریچول ویلفیئر کی بھی بات کرے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، چند اصولی باتیں۔ آپ نے جس آیت کی تلاوت فرمائی یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 ہے، جس میں ذکر آیا کہ جس نے میری یاد سے اعراض کیا، ذکری میرا ذکر، اللہ فرما رہے اس سے پچھلی آیت کا مطالعہ کرے تو وحی الہی کا ذکر ہے، تو معلوم ہوا جو وحی الہی کو فراموش کرے۔ ہمارے ایمان کے مطابق وحی اب 2 حصوں میں ہے، قرآن حکیم اور جس کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں قرآن کہہ رہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں جو وحی الہی سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے۔ گویا مسلمان ریاست یا اسلامی ریاست کی کم از کم بات کریں، جب رب کے احکامات کو فراموش کیا جائے گا تو معیشت تنگ ہوگی۔ تیسری بات، کیا بجٹنگ کرنا کوئی غیر اسلامی طرز عمل ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کیا اسباب کے حوالے سے کیلکولیشنز کرنا کوئی غیر اسلامی طرز عمل ہے؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ کیا منصوبہ سازی غیر اسلامی طرز عمل ہے؟ عین اسلامی نہیں ہے، عین اسلامی ہے۔ بالکل، میں مثال دیتا حضرت ہوں یوسف علیہ السلام جی، اور رسالت مآب کے دور میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 مرتبہ سینسس کرایا ہے، مردم شماری رسول اللہ نے کرائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مردم شماری خالی افراد کو کاؤنٹ کرنے کے لیے نہیں تھا، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے لڑنے کے قابل ہیں، کتنوں کے پاس ہتھیار موجود ہیں، ایٹسٹرا۔ تو معاشرے کے افراد کی یہ پورا جو ڈیٹا جمع کیا گیا ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ کل کی پلاننگ کرنا، کل کی منصوبہ بندی کرنا یہ کوئی خلاف اسلام شے نہیں ہے۔ یا وہ حدیث بھی یاد رہے کہ اونٹ باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو، تو اونٹ باندھا جائے گا، پتلی رسی ہوگی تو پتلی رسی سے باندھیں گے، موٹی رسی ہوگی تو موٹی رسی سے باندھیں گے، مگر باندھنے کے بعد اعتماد اپنے باندھنے پر نہیں ہے بلکہ اعتماد اللہ کی ذات پر ہوگا۔ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، جب ہم اپنی ان کیلکولیشنز کی طرف جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، تو ان کیلکولیشنز کے درمیان اگر تو ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم ایک اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کے فیکٹر کو مائنس نہ کیجیے خدا کے واسطے۔ یہی بنیادی فرق ہے ایک مسلم ریاست میں بجٹنگ کرنے والوں میں اور ایک غیر مسلم ریاست میں بجٹنگ کرنے والوں میں۔ اللہ کے فیکٹر کو اگر آؤٹ کریں گے تو پھر اسی معیشت کے چکر میں، کیلکولیشنز کے چکر میں رہیں گے، کبھی اس گرداب سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہی قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر وہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے۔ آج ایک بنیادی مخمصہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل پر اعتبار کر کے بجٹنگ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں اور مسبب الاسباب کے فیکٹر کو مائنس کر دیتے ہیں۔ مسبب الاسباب یعنی توحید اللہ، جی، یعنی IMF ورلڈ بینک نہیں اور ورلڈ بینک نہیں، امریکہ نہیں، اس کی الائڈ فورسز نہیں، رب کائنات کی ذات۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ریشنل کیا ہے اس پر ہم بات کروائیں گے ڈاکٹر شاہد صاحب سے۔ میں نے اسی لیے چاہا اصولی بات، اصول، دینی اخلاقی perspective میں معیارات، ہمارے سامنے۔ اخلاقی معیارات کیا ہیں؟ دین کیا چاہتا ہے؟ دین بالکل یہ نہیں چاہتا ڈاکٹر صاحب کہ مسلمان غریب رہے، مفلس رہے، ہاتھ نیچے رہیں، اوپر والا ہاتھ اچھا رہتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے، ہمارا دین چاہتا ہے کہ بے روزگار کوئی نہیں رہے، تعلیم سب کو ملے، صحت سب کو ملے، اور ٹیکسز وہ ہوں جو جائز ٹیکسز ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک مسلمان ریاست کا بجٹ کیسا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیس صاحب، آپ نے جو ابتدائی کلمات کہے، عربی شعر صاحب نے جو اور مقاصد بھی بالکل واضح ہو گیا کہ کسی بھی ریاست کا جو بجٹ ہے وہ تو ایک مالی سال کا جو آمدنی یعنی ریونیوز اور ایکسپینڈیچر اخراجات کا تخمینہ ہے۔ لیکن اسلامی ریاست کا جو بجٹ ہوگا اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو اسلامی معیشت کے نظام معیشت کے مقاصد ہیں اس کے حصول میں یہ معاونت کرے، جس کی تفصیل ابھی بتائی گئی۔ تو یہ مقاصد حاصل کرنے یعنی کیا؟ تیز رفتار معاشی ترقی،
ایسی معاشی ترقی جس کے ثمرات میں عام آدمی کو حصہ ملے. یہ ترقی خود کفالت اور خود انحصاری اللہ کے توکل پر ایک منصوبہ بندی کے تحت حاصل کی جائے, اور اس میں پالیسی سے ریلیٹڈ IMF کے قرضوں سے اس لیے اجتناب کیا جائے کہ وہ معیشت کو سست کرتے ہیں, عام آدمی کی حالت خراب کرتے ہیں, اور ملک کی معیشت کو قرضوں کے شکنجے میں سودی جکڑ دیتے ہیں. مسلمانوں کو غلام بناتے ہیں ذہنی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی, اور معیشت کو بھی وہ اپنے جکڑ لیتے ہیں اپنے پنجوں میں. تو اب یہ اگر مقاصد ہیں, اس کی تفصیلات ابھی بیان کی گئیں, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کی جو ذمہ داری کیا ہے. اب دیکھیے, جو فرد کو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی حلال اور حرام آمدنی اور اخراجات کے طریقے بتا دیے, یہی جو انسٹرکشنز ہیں یہ ریاست پر بھی عائد ہوتی ہیں, اداروں پر بھی عائد ہوتی ہیں. تو پھر ایک اور چیز ہے کہ بجٹ کوئی خلا میں کام نہیں کرتا. جو اس ملک کا معاشی نظام ہے اس کے ساتھ اس کے مقاصد اور اس کے ایکشنز جو ہیں وہ ہم آہنگ ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ سب سے بڑا ریونیوز کا جو ہے وہ تو ہے ٹیکسز کا نظام. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی ہر شخص پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکے. یعنی ٹیکسوں کا نظام ایسا ہو کہ آپ کے پاس اتنے ریونیوز آ جائیں کہ آپ تعلیم, صحت, انسانی وسائل کی ترقی, ٹیکنالوجی کا حصول, صاف پانی کی فراہمی, ملک کی ترقی. آپ نے جو بات فرمائی ڈاکٹر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ یہ بالکل یہی بات جو آپ نے بہت اہم بات فرمائی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت. ایک آیت فوراً ذہن میں یہ آتی شیخ صاحب. دوسری آیت ولا تزر وازرۃ وزر اخری. یعنی یہ تو اصلاً ہے بندے کی ذمہ داری کے اعتبار سے جو رب نے کہا کہ میں اتنا ہی مکلف ٹھہراؤں گا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. اس کے ذیل میں آئیں گے تو مارشل کے کیننس اور ٹیکسیشن بھی پڑھ لیں. اسی کی طرح ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جس کی جتنی کیپیسٹی اتنا برڈن اس پہ ڈالا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ قرآنی اصول مل رہا ہے ہمیں. اب کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ اصول ہمیں دین نے دے دیے, اس قرآن کریم نے ہمیں دے دیے. اب مکلف کون ہے؟ میری جو انکم ہے وہ ہے, فرض کیجئے کہ 1 لاکھ روپے, آپ کی انکم ہے 3 کروڑ روپے. جو ٹیکس میں دے رہا ہوں یعنی انڈائریکٹ ٹیکس میں بھی وہی دے رہا ہوں اور آپ بھی وہی دے رہے ہیں, کیا اس کی اجازت ہمارا دین دیتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ, تو ایک تو یہ دین کی بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ دنیا بھر میں ڈائریکٹ ٹیکسز 70% ہوتے ہیں اور انڈائریکٹ 30%. ہمارے پاس ڈائریکٹ ٹیکسز 30%, انڈائریکٹ ٹیکسز 70%. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ دیکھیے, بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, اس کا تعلق عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی معیشت سے ہے. یعنی ٹیکسوں کا نظام میں ہر شخص جس کی کیپیسٹی ہے وہ ٹیکس دے, اور یہ ایک منصفانہ نظام ہو. تو منصفانہ نظام کی اگر ایک جملے میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی آمدنی جو ایک مقرر حد آپ مقرر کر لیں, اس سے زیادہ ہے, اس پر ٹیکس نافذ کیا جائے, اور جس کی جتنی زیادہ آمدنی ہے وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے, جس کی کم آمدنی ہے وہ ٹیکس دے. اور کم آمدنی والا جو ٹیکس کی اس سے اوپر ہے وہ ایک فخر محسوس کرے کہ اس ملک کی ترقی میں میرا بھی حصہ ہے. وہ ٹیکس نیٹ نہیں ہے, ٹیکس کا دائرہ نہیں, وہ ٹیکس کلب کا ممبر ہے, وہ ملک کی معاشی ترقی میں کردار ادا کر رہا ہے. تو جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان میں اس وقت 25% جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, اور 75% ظالمانہ ٹیکسز ہیں. 75% ظالمانہ ٹیکس ہے, ریگریسو ٹیکس ہے کہ آپ نے GST لگا دیا. اب جو آدمی غریب سے غریب ہے وہ بھی وہ 16% GST دے رہا ہے, اور وہ اس کی آمدنی کا بڑا حصہ نکل گیا. اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بے انتہا دولت دی ہے وہ بھی وہی دے رہا ہے جو اس کی آمدنی کا بالکل جو ہے چھوٹا فیکٹر ہے. اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو آپ نے اشارہ کیا وہ ہمیشہ افراط زر بڑھاتے ہیں, مہنگائی بڑھاتے ہیں, اور مہنگائی خود ایک ظالمانہ ٹیکس ہے عوام کے اوپر. تو مہنگائی افراط زر جو ہے وہ اسلام کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے. آپ کا بجٹ ہمارا اسلامی مملکت کا, اس کی معاشی پالیسیاں ایسی ہوں کہ افراط زر منیمم رہے, نہ بڑھے افراط زر. لیکن اگر آپ ریگریسو ٹیکس لگائیں گے, GST لگائیں گے, پیٹرولیم لیوی لگائیں گے جو آپ انڈائریکٹ ٹیکس فرما رہے ہیں, تو وہ لازماً جو ہے وہ ظالمانہ ٹیکس کی شکل میں عوام کے اوپر آئے گا, افراط زر بڑھے گا, افراط زر بڑھے گا, مہنگائی بڑھے گی, اور GST لگانا پڑے گا. اور GST خود نہیں لگایا جائے گا بلکہ کسی اور کے کہنے پر لگایا جائے گا. GST کی شرح بھی کوئی اور مقرر کرے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کی طرف آ جاتے ہیں. دینی معاملات میں ذرا اخلاقی معیارات, اخلاقی اصول. دین کیا بات کرتا ہے؟ دین بات کرتا ہے ایکول اپارچونٹیز, یعنی مواقع برابر کے ہوں. کس کے لیے؟
رزق کے حصول کے لیے. اگر رزق کا حصول برابری کی بنیاد پہ نہیں ہوا تو عدل نہیں، عدل نہیں تو مساوات نہیں. ہمارا دین مساوات کی بات کر رہا ہے. بجٹ کا تعلق اور مساوات کا تعلق، ان کے مابین دین کیا ربط پیدا کر رہا ہے؟ دیکھیں، عدل کا لفظ تو بڑا کیچنگ ورڈ ہے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے. رسول اللہ کے مشن میں سے ایک مشن بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. اور اسی کے ذیل میں اب امت کی ذمہ داری ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت 135 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ قسط کے، عدل کے قائم کرنے والے بن کر. تو یہ عدل تو بڑا کیچنگ ورڈ ہے اسلامی تعلیمات کا، اور اسی کے تحت یعنی دنیا سوچ کر جہاں پہنچے گی، اس کی عقل جہاں ختم ہوگی، وہاں سے وحی الہی کا آغاز ہوگا. میں نے بس ایک جملے میں عرض کیا تھا مارشل کے کیننز آف ٹیکسیشن. یہ بڑے بڑے انہوں نے جھک مار کر اگر کوئی کیننز ہمیں عطا کیے یا فراہم کیے، معاف کیجیے گا، تو یہیں پہ پہنچے کہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہو اس پر اتنا برڈن ڈالا جائے. اور جب کسی زمانے میں ہم نے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ سیدنا علی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے یہ ہدایات دی اپنے عمال کو، ذمہ داروں کو، کہ جن علاقوں میں تم جاتے ہو اول ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا ہمارے محاورے کے اعتبار سے، اور شروع میں آسانی کا معاملہ کرنا، نسبتاً کم ریٹس کے اعتبار سے ان سے کچھ تقاضا کرنا. لیکن انیس صاحب مجھے اجازت دیجئے، یہ ٹیکسیشن پر، یہ ٹیکسز پر تم بعد میں جائیں نا. دیکھیں اسلام کا مزاج کیا ہے. عام دنیاوی ریاست کا مزاج یہ ہوگا کہ ہمیں یہ ایکسپنسز کرنے، اب اس کے لیے ریونیو تلاش کرو. اسلام کا مزاج اس کے برعکس ہے. ہماری یہ چادر ہے، ہمیں اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یہ ٹیکسز کی ہمارے جیسے ماحول کے اندر، معاشروں میں، ممالک میں ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب ہمارے ڈیفیسٹ کے معاملات آتے ہیں. آج ہمارا ڈیفیسٹ کھڑا ہے تو ڈیٹ سروسنگ کی بنیاد پر کھڑا ہے. آپ نے قول سنایا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے اسی پروگرام کے اندر کہ مقروض ہونا غلامی ہے اور قرض سے نجات آزادی ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ جب سے ہم نے قرضوں کا ڈھیر اپنے اوپر لیا، ہمارے ایک بچہ، ڈاکٹر صاحب صحیح فگر ہمیں بتا بھی دیں گے، ہزاروں کا مقروض پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں ان کی پالیسیز ماننی ہوتی ہیں اور وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو اسلامی ریاست اصل میں اس شعر کا مصداق ہوگی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہمارا کتنا بڑا پورشن ہے بجٹ کا جو ڈیٹ سروسنگ پہ لگتا ہے. ہمارا کتنا بڑا بجٹ ہے، ذرا غور کیجئے، جس کو لوٹ لیا جاتا ہے. ہمارا کتنا بڑا بجٹ ہے جو حکمرانوں کی شاہ خرچیوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے. رہا ایجوکیشن کا معاملہ، 1.6 وہ ایگری کرتے ہیں، 1.2 کے ریلیز کرنے کی بات ہوتی ہے، اور لیس دین 1% استعمال ہو پاتا ہے. صحت کے اوپر آ جائیے، 2%. یہی حال سارا ہے نا. اور یہ تعلیم اور صحت یہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا یہ شعبہ، اور پھر ٹیکسز سے پہلے سرکار میں جانا ہونا چاہیے تھا. اور ٹیکسز سے پہلے انیق صاحب زکوٰۃ کے ساتھ اسلام نے عشر کے احکامات بھی دیے. ہماری کتنا بڑا حصہ ہے معیشت کا جو زراعت سے منسلک ہے. کوئی آج اس پر بات کرنے کو تیار نہیں کہ زکوٰۃ کے ساتھ عشر کی ادائیگی بھی لازم ہے. بہت اہم بات شیخ صاحب. اور پھر زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ پھر صدقات کو جمع کرنے کے بعد اس مملکت سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. صدقات کو جمع کر لیا جائے. اس جانب تفصیل سے بات کریں گے ماہر معاشیات سے. لیکن آپ نے جو بات ایک اور بہت اہم اٹھائی نا، ڈیٹ سروسنگ کی بات، قرضوں کی ادائیگی، ایک بہت بڑی مثال. ہم کوئی خیال و خواب کی باتیں نہیں کرتے، زمینی حقائق. ترکی ایک بڑی مثال ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، ترکی کے اوپر جہاں تک میں نے پڑھا ہے $104 بلین قرضہ تھا. ٹھیک، انہوں نے قرضہ اتار دیا اور اب وہ IMF کو قرضہ دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے قرضہ لے لیجئے. لیکن کرپشن فری، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا، مجھے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر کو آرڈر میں رکھنا ہے، اخلاقی معیارات اور اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر جو میرا دین مجھے بتا رہا ہے. خواتین و حضرات، بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. سوالات، مسائل، گفتگو کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہے یہ ہم پوچھیں گے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب سے. تعلیم عام ہو، ثمرات نیچے تک آئیں، ایک غریب آدمی تک جائیں. انڈائریکٹ ٹیکسز جو 75% ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہ کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس 2500 ارب روپے آتے ہیں ریونیو کی جنریشن میں. یہ 2500 ارب کیا 8-9 ہزار ارب نہیں ہو سکتے؟ ہاں، ہو سکتے ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہی بتائیں گے کہ یہ 15 لاکھ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس مملکت میں، اور باقی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اکانومی ہو
اس کو ڈاکومنٹیشن نہیں بنایا جائے. یہ جو 15 لاکھ افراد ہیں ٹیکس دینے والے، یہ 1 کروڑ میں کیسے ڈھل سکتے ہیں؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ دور ہونا چاہیے. میں ٹیکس دینا چاہتا ہوں لیکن جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہے. آج ویسٹ کی ہم بڑی برائیاں کرتے ہیں نا، ویسٹ میں جو خوبیاں ہیں، آج لوگ ٹیکس دیتے ہیں، بخوشی ٹیکس دیتے ہیں. اس لیے جب میں بیمار پڑوں گا تو محلے کے کونے پر جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو جی پی ہے وہ میرا علاج کر رہا ہے فری میں، میرے بچوں کا علاج کر رہا ہے، میری تعلیم، میرے بچوں کی تعلیم جو ہو رہی ہے وہ فری ہو رہی ہے، صحت فری. ان امپلائمنٹ، اگر میرے پاس روزگار نہیں ہے تو ماہانہ وظیفہ آ رہا ہے. ہمارے دین نے یہ بتایا ہے بیت المال کا تصور. خواتین و حضرات، قرض، جس کا قرض ادا نہیں ہوتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز جنازہ، لیکن جب بیت المال میں پیسے آ گئے تو آپ نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں، اب اس مقروض کا قرض میں ادا کروں گا. خواتین و حضرات، یہ اصول ہیں جو ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے. بجٹ ہمارا آئیڈیل ریاست بنانے میں کس طرح معاون ثابت ہو سکتا ہے. اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ دور کی بات نہیں، یہ خواب کی بات نہیں، یہ خیال کی بات نہیں، زمینی حقائق ہیں یہ کہ ہمارا ماضی بہت اچھا تھا. آج میں نے ٹرکی کی مثال دی. خواتین و حضرات، چند کام اگر ہمارے حکمران کریں اور یہ ڈٹ جائیں کہ ہم امتی ہیں اور امتی اس ریاست کو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنانا چاہتا ہے، تو کیا عجب کہ ہمارے اسی مملکت میں بے روزگاری ختم ہو، تعلیم عام ہو، صحت کی سہولتیں ہوں. خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور محترم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ممتاز ماہر معاشیات. بات ہو رہی ہے آج پیام صبح میں کہ ایک اسلامی ریاست کا بجٹ کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلامی ریاست کا بجٹ غلامانہ ذہنیت تیار نہ کرے. پہلی بات یہ، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. اقبال فرماتے ہیں. خواتین حضرات، بہت ساری باتیں، بنیادی باتیں ہو چکی، اخلاقی معیارات، اخلاقی اصول جو دین بتا رہا ہے، لیکن جو خواہشات ہیں ہماری یا جو اہداف ہیں ہمارے، مثلا اس ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو، اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو. کرپشن کا خاتمہ یعنی بجٹ کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیسے ہو، تعلیم عام کیسے ہو. خواتین و حضرات، جو ٹیکس ہم پر لگتے ہیں نا، وہ ٹیکس ان کی سطح کم کیسے ہو، جی ایس ٹی کم کیسے ہو، وغیرہ وغیرہ. خواتین و حضرات، ڈائریکٹ ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز، ان پہ بھی تفصیلی بات ہوئی، لیکن یہ تمام مسائل ہم نے بیان کیے. اب ہم ڈاکٹر شاہد صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ حل بتائیں، روڈ میپ بتائیں کہ ان سے ہم چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک مثال دی تھی، بہت بڑی مثال، آج کی مثال وہ ہے ترکی کی. ترکی پر 104 ارب ڈالر قرضہ ادا کر دیا. کل میں ریسرچ پڑھ رہا تھا، آج ترکی یہ کہتا ہے IMF سے کہ آپ کو قرض چاہیے تو ہم سے لیجئے، ہم آپ کو قرض دیں گے. IMF کو 104 ارب ڈالر دینے کے بعد وہ کہہ رہا ہے. کیوں؟ ایک نظام بنایا، ذہن کو غلامی سے آزاد کیا. اسلامی ریاست میں یہ تمام کام کر کے دکھا دیے. خواتین و حضرات، ایک سوال اور ہم یہ بھی رکھیں گے کہ ایک مسلم ریاست میں دفاع کے شعبے پر کتنا خرچ کرنا چاہیے. دین کیا بتاتا ہے؟ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. اس پر بھی ہم بات کروائیں گے ڈاکٹر صاحب سے اور شیخ صاحب سے. لیکن پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب، اور آج کا سوال ہم رکھنا چاہتے ہیں کوئز کمپٹیشن میں. پہلے آپ کے سامنے سوال یہ رکھا تھا ہم نے پچھلا کہ میزبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صحابی کا لقب ہے؟ صحیح جواب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. امین الامت
किन सहाबी को कहा जाता है? 3 ऑप्शंस, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही जवाब रवाना फरमाने के लिए और इस प्रोग्राम में डायरेक्ट कॉल करने के लिए टेलीफोन नंबर हमारे 009221 343 00981 और 982। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv और हमारा SMS का नंबर 3031। शाहिद साहब, जो सवालात मैंने रखे थे, आप अब उठाए थे, मैं चाहता हूँ इसके तफसीली इसका हल आप अता फरमाएं। अनीक साहब, ऐसा है कि मिसाल के तौर पर हमने टैक्सेस की बात शुरू की, तो अब इसमें देखें कि जो मईशत है, जीडीपी का साइज़ है, उस पर टैक्सेस हमें मिलते हैं बुनियादी तौर से। तो चूंकि हमारा 80% से ज़्यादा ब्लैक मनी है जो टैक्स की चोरी और करप्शन का पैदावार है। ठीक है। तो पहला एक तो ये है कि वो काले धन को आप ख़त्म करें, डॉक्यूमेंट करें और उसको सफ़ेद बना लें। ठीक है, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, इस वक्त जो जीडीपी है हमारा वो है 23,000 अरब रुपए। ये डबल हो सकता है? देखिए 80% तो ब्लैक मनी एस्टिमेट है ही। तो जाहिर बात है कि अब आईटी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ है। मुल्क के जो ब्लैक मनी है वो जो मुल्क के अंदर मौजूद है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब 200 अरब डॉलर या 150 अरब डॉलर जो बाहर चला गया, ठीक, वो तो हमारी बुक्स में नहीं है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। ठीक। जो असासे ब्लैक मनी मुल्क के अंदर मौजूद हैं वो डॉक्यूमेंटेड है। ठीक। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है जो डिक्लेयर नहीं की हुई उसने या दूसरी चीज़ें, तो पहले तो वो डॉक्यूमेंट आप कर लें सारी आईटी के ज़रिए। तो जब वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो आपका हजम एकदम जीडीपी का बढ़ गया। फिर एक जो इस्लामी उससे हमें मिलता है, जो गैर इस्लामी ममालिक हैं तहज़ीब मगरिबी, उन्होंने उसको अपना लिया कि टैक्सों का एक ऐसा निज़ाम जिसमें हर शख्स जो एक ख़ास हद से ज़्यादा आमदनी रखता है उसको टैक्स अदा करना है। तो इसका मतलब ये कि अगर पाकिस्तान में हम ये इस साल के बजट की बात करें, अमली तौर पर प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, तो हम ये कहते हैं कि जी 5 लाख रुपए से कम जिसकी आमदनी है उस पर टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स। लेकिन 5 लाख से ज़्यादा जिस किसी की भी आमदनी है उसको फिर टैक्स देना है। ये सालाना आमदनी? सालाना आमदनी 40,000 रुपये महीना तकरीबन। तो उसमें आपने जो एस्टिमेट दिया वो बिल्कुल हकीकत के करीब है कि अगर इस वक्त 15 लाख आदमी इनकम टैक्स के गोशवारे दे रहे हैं, बाकी कुछ टैक्स कम दे रहे हैं, तो हमने जैसे देखा कि 19 करोड़ की आबादी में हर आदमी जीएसटी दे रहा है। जो आदमी बेचारा फुटपाथ पे पड़ा है वो भी जीएसटी दे रहा है। तो वो हमारा निज़ाम ये चाहता है कि उसको आप ज़रा सा रिलीफ दे दें, और ये जिन लोगों की आमदनी उस मुकर्रर हद से ज़्यादा है उनसे आप वो टैक्स दें बखुशी, और हुकूमत उनसे टैक्स नाफिज करे और वसूल करे। हमने तो नाफिज ही नहीं किया। मसलन ये कि आप एग्रीकल्चर को पाकिस्तान में देखें तो 4,500 अरब हमारा जीडीपी में हिस्सा है, वो 1 अरब रुपए टैक्स दे रहे हैं। अब तनख्वाहदार आदमी तो टैक्स दे रहा है। तो इसी तरीके से लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी बेची, उस पर टैक्स ही नहीं है। आपने जो है स्टॉक एक्सचेंज का कोई 5,000 अरब रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कोई गेन टैक्स नहीं दे रहे। तो उसका नतीजा क्या है कि अब अगर आप ये टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम लाएं तो आपने एस्टिमेट दिया कि 1 करोड़ आदमी जो है वो टैक्स देंगे। तो अब ये देखिए ज़रा सा गलत लफ्ज़ हो जाता है, लेकिन जो हमारे ताकतवर तबके जो चोर हैं ही टैक्स के, ये 85 लाख आदमी भी इस अमल में किसी न किसी हद तक शरीक हैं। और ये चीज़ भूल रहे हैं ये 85 लाख आदमी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ उन पर उससे ज़्यादा आ रहा है। वो बहुत अहम बात आपने फायदे में नहीं। ताकतवर तबके हुक्मरान हम उन्हें मतून करते रहते हैं, लेकिन जो 85 लाख लोग जो हम जैसे लोग हैं वो भी टैक्स चुराते हैं और कहते हैं टैक्स पे नहीं किया जाए। जबकि मगरिब क्या करता है, हर शख्स अपना टैक्स अदा करता है। उसकी वजह एक ये भी तो है डॉक्टर साहब कि एक जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट। मुझे एतमाद ही नहीं है उन लोगों पर जो टैक्स कलेक्टर्स हैं या जो ब्यूरोक्रेसी है। मुझे मालूम है कि मेरी ज़कात कट जाएगी बैंक से, मैं निकाल देता हूं पैसे यकुम रमज़ान को, क्योंकि इस पैसे से खबरें हैं मेरे पास कि शराबें पी जाती हैं, अय्याशियां की जाती हैं। यहां तक अखबारात में आया कि ज़कात के पैसे से मंदिर तामीर हुए हैं। मीडिया में आई है ये बात। क्या ज़कात के पैसे से मंदिर तामीर हो सकते हैं? और मंदिर से मिलने वाली आमदनी पर उम्रे किए जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, कुछ सवालात, कुछ उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। जनाब वाला सर। सर अभी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं सर ये बजट के बारे में कि इस्लामी रियासत में बजट बनाने वाले
بجٹ کیسا ہونا چاہیے. سر ابھی جو آخری بات آپ نے کی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ بجٹ کیسا نہیں ہونا چاہیے, بجٹ بنانے والے کیسے ہونے چاہیے, اسلام کیسے بندوں کو جاتا ہے جو بجٹ بنائیں. ہم 28 سال سے دیکھ رہے ہیں سر, اور جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے خزانہ خالی ہے اور معیشت بدحال ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس خزانے کو خالی کون کرتا ہے اور معیشت بدحال کی ہوتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو ہم 28 سال سے انہی لوگوں سے ڈستے جا رہے ہیں, تو بجٹ تو اسی طرح آتا رہے گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کا سوال یہ بہت اچھا ہے کہ بجٹ بنانے والے کیسے ہونے چاہیے. وہی ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی, وہی سوال ہم رکھتے ہیں شیخ صاحب کے سامنے. لیکن صاحب ابھی 85 لاکھ لوگوں کی بات آئی, مجھے اس سے اتفاق ہے کہ وہ بھی قابل مذمت تو ہیں, لیکن آپ خود اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کا اعتبار نہیں ہے حکمرانوں پر. اسی پاکستان اور کراچی میں جہاں بیٹھے ہیں, کیوں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ہاسپٹلز بھی بناتے ہیں, رن کرتے ہیں, اسکولز بناتے ہیں, رن کرتے ہیں, اور دیگر اہتمام کرتے ہیں سوشل ویلفیئر کے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پیسہ بھی موجود ہے, اس کا مطلب ہے وہ نیت بھی رکھتے ہیں, وہ دینا بھی چاہتے ہیں, مگر گورنمنٹ کو کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ جو آپ فرما رہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر. اور آپ دیکھیے کہ سوشل ویلفیئر کا کام پھر بھی اس ملک میں, اس پاکستان میں ہوتا ہے. بات صرف وہی آ رہی جسے ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ بجٹ بنانے والے کیسے ہونے چاہیے. بات یہ ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے. آج اگر ہمارا حکمران XYZ کوئی بھی ہو, اگر تو ہم نے بہتری کی بات کرنی ہے تو ہم خدا اللہ اور رسول کی بات ہی اس کے سامنے رکھیں گے کہ وہ اپنی ذات سے اس بات کا اظہار کرے. اگر آج ہمارے حکمران طبقات اگر وہ بجٹ یہ ٹیکس پے نہیں کرتے تو اناؤنس کرے کہ ہم نے یہ ٹیکس پے کیا ہے, اور آج وہ اپنے شاہ خرچیوں کو کم کریں, اپنے معیار زندگی کو نیچے لانے کی کوشش کریں, اگر تو اس قوم کو کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے قرضے لے لی ہیں بینکوں سے, وہ معاف کروا لیے, وہ قرضے لیے جائیں ڈاکٹر شاہد صاحب, اور جو رقم باہر بھجوا دی گئی ہے اس کو منگوایا جائے, واپس لائیں. بالکل, یہ ہمارا دین کہتا ہے. بالکل, امانت ہے لوگوں کی, وہ کل جواب دینا اللہ کے سامنے ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کچھ سزائیں نافذ کر کے دکھائیں کہ جنہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں کہ آپ نے قرضے معاف کروا لی, آپ قرض پے کریں, واپس کریں اس مملکت کو. اگر نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا نام ECL میں ہوگا. آپ اور ECL میں بڑے بڑے نام پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے, اب وہ کیا نام یہاں لیے جائیں, لیکن آج وہ اس ملک کی بڑی کمیٹیوں کے ممبر بنے ہوئے ہیں. اصل میں اس میں کئی پہلو ہیں جو گفتگو بڑی اہم ہوئی ہے. پہلے ایک بتا دوں, جیسے بات ہوئی کہ ہمیں 2500 ارب روپے سال میں ہم ٹیکس لیتے ہیں, ہماری جو پوٹینشلی یہ استعداد ہے وہ ہے 8500 ارب روپیہ, یعنی 6000 ارب روپیہ کم وصول ہو رہا ہے. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ GST وغیرہ کر کے عوام پر بوجھ ڈال دیا, باقی ہم نے ڈومیسٹک قرضے لیے بجٹ خسارے کے, وہ واپس 19 کروڑ پر آ گیا. تو اب اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو 6000 ارب کم ہے, اس میں صرف ٹیکس کی چوری نہیں ہے, بلکہ حکومت نے قانون کے تحت ٹیکسوں میں چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جی آپ ٹیکس مت پے کریں. پارلیمنٹ نے قانون سازی کر لی. تو دنیا بھر کی آپ نے بڑی اہم مثال دی, مگر میں یہ عرض کر دوں کہ دنیا بھر میں کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہتا. نظام ایسا ہے کہ آپ بچ کے نکل نہیں سکتے. ہم نے نظام میں لوپ ہولز رکھ دیے ہیں. نمبر ایک تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی گنجائش, وہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہم دے رہے ہیں یہ واپس ہمارے اوپر صرف نہیں ہو رہا, تعلیم کے اوپر صرف نہیں ہو رہا, صحت پر نہیں ہو رہا, انسانی وسائل کی ترقی کے لیے نہیں ہو رہا, بلکہ شانہ اخراجات اور کرپشن کی نظر ہے. لیکن کیا یہ اس بات کا جواز ہے کہ ٹیکس چوری کریں؟ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں, بالکل نہیں ہے. لیکن میں ایک اور اہم بات بتا دوں کہ دیکھیے 6000 ارب روپے کی چوری ہے یا ٹیکسوں میں غلط طریقے کی ناجائز چھوٹ ہے, ہم 2500 ارب روپیہ زکوٰۃ, صدقات اور خیرات دے رہے ہیں. تو یہ بنا لیا کہ جی یہ ہماری آمدنی اتنی, جس میں ناجائز آمدنی بھی ہے, اس میں سے 2500 ارب روپے اللہ کی راہ میں دے دیے, تو 3500 ناجائز آمدنی پھر بھی رہ گئی. تو یہ جو ہمارے یہاں بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ڈاکٹر صاحب, اور یہ بالکل بہت شرعی نقطہ نگاہ کیا ہے, یہ بالکل خواتین ڈاکٹر شاہد نے بڑی اہم بات اٹھائی کہ ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں لیکن خیرات زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں, صدقات میں دے دیتے ہیں, اس کا ایک حصہ, اس کا ایک حصہ. کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ شیخ صاحب سے پوچھیں گے ہم, لیکن پہلے کچھ کالرز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل میں جلم سے ہیرا بات کر رہی ہوں. جی ہیرا بیٹا, بجٹ کا سوال کیا کرو گی تم؟ انکل میرا سوال یہ ہے کہ
انکل میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کہنے کو تو ایک غریب ملک ہے اور اسے ہر جگہ پہ سوچا بھی یہی جا رہا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، لیکن اسے غریب بنانے والے ہم خود ہیں، کیونکہ ہم اپنے ملک سے اسلام کو ختم کر رہے ہیں، اپنے ملک سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو ختم کر رہے ہیں۔ جب ایک ملک میں، ایک اسلامی ملک میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی نہ ہوگی تو اس کا بجٹ غریب دوست کیسے ہوگا؟ اس میں ہم لوگ اپنے مسائل اور غربت کو کیسے ختم کر سکیں؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی نا آج، اس میں بھی یہ بات ہے کہ میرے ذکر سے جو اعراض کرے گا ہم اس کی دنیا تنگ کر دیں گے۔ جو بیٹا تم نے سوال کیا، بہت اہم سوال کیا یہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اگر ہو تو تمام ٹیکسز بھی ہم ادا کریں، اور جو ذمہ داری ہم پر ہمارا دین نافذ کرتا ہے وہ بھی ہم اس سے کما حقہ عہدہ برا ہو جائیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی بات جہاں کٹی تھی میں چاہتا ہوں وہیں سے بات آپ شروع کریں۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل چیز یہ ہے کہ پہلے ایک نظام ایسا بنایا جائے کہ ٹیکسوں سے بچنے کا راستہ ہی نہ ہو، چوری کا راستہ ہی نہ دیں، ہم راستے نہ کھلا چھوڑیں۔ تو کالے دھن کو لے آئیے، ہر چیز کو ڈاکومنٹ کرا دیجئے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کریں، اور عوام کو یہ ثبوت مہیا کریں کہ جو رقوم حکومت جو کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ انہوں نے جو امانت ہیں، یعنی جو بجٹ کے بنانے کی پاورز ہیں، وہ بھی اختیارات اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور جو وسائل ہیں اس کے اخراجات بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ تو کیا ان کا بڑا حصہ تعلیم کے اوپر، صحت کے اوپر، انسانی وسائل کی ترقی کے لیے، صاف پانی کی فراہمی کے لیے، ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے، معیشت کی گروتھ کے لیے، روزگار کے زیادہ مواقع کے لیے صرف ہو رہا ہے، یا 2500 روپے ایف بی آر کو ملے، 1200 روپے آپ نے ملکی قرضوں پر سود اس لیے دے دیا کہ آپ کا بجٹ خسارہ ہوا تھا، آپ نے جیسے چادر سے زیادہ پیر پھیلائے، شاہانہ اخراجات کیے، ٹیکسوں کی چوری ہونے دی، پبلک سیکٹر کے لاسز ہونے دیے، بجلی کے لائن لاسز ہونے دیے، اس کے لوگوں نے بل ادا نہیں کیے۔ تو یہ کرپشن اور انیفیشنسی اور مس مینجمنٹ کی کاسٹ آپ بجٹ خسارے کی قرضے لے کے عوام پہ منتقل کیے، اور 2500 ارب جو ایف بی آر کا تھا اس میں سے 1200 ارب روپے آپ نے سود دے دیا، تو قرضے کی ادائیگی الگ۔ تو پھر بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا ملا اس سے، اور صرف آپ قرضوں کے بوجھ میں پھنس گئے۔ ایک تو یہ چیز، دوسرے جو اس کے ساتھ ایک اور پہلو ہے کہ یہ جو ٹیکسیشن کی ہم بات کریں یہ تو صرف ایک اس کا حصہ ہے ہمارا۔ جب اس کو آپ معاشی نظام کے ساتھ ہم آہنگ کریں گے تو بچتوں کی شرح ہماری 11% ہے، دنیا کی جو ہے وہ 30% ہے، سرمایہ کی شرح ہماری جو ہے 12% ہے، دنیا کی 25% ہے۔ دنیا بھر میں جو سود کی شرح ہے وہ 1% سے بھی نیچے ہے، بالکل، وہ جاپان میں یا مغرب میں پورے، ہمارے پاس کم از کم 9% ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی نا، کتنا یہ جیسے کہتا ہے نا کہ ایک یہ ڈائکاٹمی۔ اچھا اب یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں، اچھا کچھ کال بھی مجھے کہا جا رہا ہے، وقت بھی کم ہے لیکن ہم کال لے لیتے ہیں، پھر میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ ہم آج کی خبر یہ ہے کہ ہمیں اپنا قرض ادا کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لینا پڑے گا۔ آج کی خبر جی، اس بیل آؤٹ پیکج سے، یعنی قرضہ ادا کرنے کے لیے ہمیں قرضہ پھر لینا پڑے گا، قرضہ ادا کرنے کے لیے، وہ بھی سودی، نہیں وہ بھی سودی، اور اس پہ فردر سود پے کرنا پڑے گا، اس پہ فردر سود پے کرنا پڑے گا۔ اس سے نجات کیسے ملے گی یہ آپ سے پوچھوں گا میں، لیکن آخری کال۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، اب میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سر۔ اعجاز بول رہا ہوں جناب، کراچی سے۔ سر جناب میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ استعماری قوتوں اور طاغوتی قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح بات ہے، تو یہ جو ایک لفظ ہے عربی کا کئی، کاف یا دال، جی، مکر کی سازش، یہ ان کی سازش، جی یہ ان کی سازش، اور جو ان کے ہمارے خلاف جو بھی اقدامات ہیں ہم ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اپنی معیشت کو انہی کی مرضی سے ہم چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حل کیا ہے؟ اس کا حل، اچھا لائن کٹ گئی میرے خیال ہے۔ ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے، ارشاد آپ فرمائیں یہ کہ یہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے ذریعے قرض لے کے قرضوں کو ادا کرنا، اس سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ دیکھیے انیق صاحب، ایک تو یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے قرضے جو ہیں معیشت کو تباہ کرتے ہیں، ہماری خود مختاری جو ہے ان کے پاس گروی رکھ دی جاتی ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے عملی طور پر کیسے ہے؟ دیکھیے اس وقت تو ہمیں وہ 5 ارب ڈالر کا قرضہ دے رہا ہے صرف اس وقت، اور وہ 3 سال میں دے رہا ہے، اس کا مطلب 1 سال میں ہمیں 1.5 ارب ملے گا پیسہ۔ تو ایک 19 کروڑ کی آبادی کا ملک
جس کے پاکستان میں جو شہری رہتے ہیں ان کے تو 125 ارب ڈالر باہر رکھے ہیں اس ملک کے شہری، اور سمندر پار پاکستانیوں کے اپنے 200 ارب ڈالر پڑے ہیں، تو 325 ارب ڈالر ہوتے ہوئے ہم سب 1.5 ارب ڈالر کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ 5 ارب ڈالر امریکہ نے ہمارا دبایا ہوا ہے کولیشن سپورٹ فنڈ کا، جو معاہدے کے تحت اس نے ہمیں واپس کرنا ہے، وہ ہم مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ IMF کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 1 تو سوال یہ ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اگر یہ 5 ارب ڈالر آپ کو مل جائیں تو اس کی ضرورت نہیں۔ دوسرے، ہم ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں جاتے ہیں، لگژری گڈس وہاں بھرے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے اگلے چند مہینے میں 1.5 ارب ڈالر صرف لگژری امپورٹس اگر آپ کم کر دیں جو ان کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے 1.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ یہ بچ جائیں گے۔ دوسرے یہ تھا کہ آپ سرمایہ کاری کی معیشت کی طرف جائیں۔ ہمارا جو مسئلہ ہے نا بجٹ میں، ہم قرضوں کی معیشت پہ جا رہے ہیں، اسلام نے ہمیں سرمایہ کاری کی معیشت، تو ہم سرمایہ کاری چین سے کول پروجیکٹس میں کرنا چاہتا ہے، اوورسیز پاکستانی سے یہاں سرمایہ کاری کرائیں، تو لگزوریس امپورٹس، چین کے ساتھ سرمایہ کاری، اسلامی ممالک کی سرمایہ کاری، اور سعودی عرب اگر ہمیں کچھ ڈیفرڈ پیمنٹ پر، جو کہ اسلامی طریقہ ہے، ڈیفرڈ پیمنٹ پر ہمیں کچھ تیل دے دیتا ہے تو ہم تو IMF کے قرضوں کے بجائے IMF کو ویزا دینا بند کر سکتے ہیں۔ میرا یہ ایمان کا حصہ ہے، ہمارے پاس جو وسائل ہیں اگر منصوبہ بندی کریں، اسلامی معاشی نظام اور اس کی روشنی میں بجٹ بنائیں، تو IMF سے ہم بھی الحمدللہ ٹرکی کی طرح آفر کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا قرضہ کیا واپس، انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی خیال و خواب کی بات نہیں ہے، یہ اگر ہم کچھ لانگ ٹرم پلاننگز کریں، جی کچھ شارٹ ٹرم کریں اور کچھ شارٹ ٹرم بنے، جی بالکل، یہ قرضوں کی لعنت سے ہم دور ہو جائیں گے اور آبرو مندانہ انداز سے غلامانہ ذہنیت کو دور کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، آخری سوال میں کرنا چاہتا تھا وہ دفاع کے حوالے سے۔ بجٹ میں دفاع پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، دین کیا فرماتا ہے؟ آپ نے خود گھوڑوں کی طرف اشارہ کیا، سورہ انفال کے اندر ہے کہ جو استطاعت و طاقت تمہیں اللہ نے عطا فرمائی اسے اختیار کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے رب نے میرا رزق یہ جو تیر ہوتا ہے اس کی نوک کے سائے کے اندر رکھ دیا ہے، نیزے کی نوک کے سائے کے اندر رکھ دیا ہے، اور وہ جو IMF اور ورلڈ بینک سے اور میں کہتا ہوں امریکہ سے آج ڈٹ کر کھڑے ہو جائے، لیٹن امریکن کنٹریز نے بھی منع کر دیا تھا، انہیں منع کر دیا تھا کہ تم اتنا سود ہم سے لے چکے ہو اور مزید کار کے تقاضا کرتے ہو، ایک دفعہ یہ ڈیسیجن لے لیں، اللہ کی مدد شامل ہے انشاءاللہ۔ شیخ صاحب، ایک پرچی نکال کر آپ ڈاکٹر صاحب کو دے دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے آج خاص مہمان تشریف لائے، بڑا ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ سرکار، کس کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ بھیج رہے ہیں؟ محترم سلمان چپا، میری لینڈ USA۔ اچھا، سلمان چھیپا، CHIPPA، یہ میرے خیال سلمان چھیپا، میری لینڈ USA، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ۔ خواتین حضرات، ایک اسلامی ریاست کا بجٹ کیسا ہونا چاہیے، بنیادی گفتگو، موٹی موٹی گفتگو وہ ہم نے یہاں کی۔ اخلاقی معیارات کیا ہیں، اخلاقی اصول کیا ہیں، اور ان کا حصول کیسے ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات، دین کبھی بھی ایک مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو غریب مفلس نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے، ایک حکمت عملی، اور حکمت عملی کے ساتھ ساتھ عملی حکمت مرتب کرنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر شاہد صاحب نے فرمایا کچھ شارٹ ٹرم پلاننگ اور کچھ لانگ ٹرم پلاننگ۔ یہ خیال خواب کی باتیں نہیں ہیں، اسی زمین پر، اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پھول کھل سکتے ہیں۔ یہ مملکت جہاں سے لوگ روانہ ہو رہے ہیں، ایون یہ کہ کیپٹل ایکسپورٹ ہو رہا ہے، نہیں ہو سکتا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں آپ کی بات کی، اور میں اس بات پر میرا یقین نہیں بلکہ میرا ایمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے ویزے روک سکتے ہیں، یہ آنا چاہیں، اتنی اپارچونٹیز ہوں گی پاکستان میں، بشرطے کہ ہم ایک حکمت عملی کے تحت اور کرپشن فری سوسائٹی بنا کر ٹیکس خود دیں۔ اس وقت 15 لاکھ افراد ٹیکس ریٹرنز جمع کر رہے ہیں، یہ 1 کروڑ ہونے چاہیے۔ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو، اکانومی کو ڈاکومنٹیشن میں لایا جائے اور اپنی ایک ذمہ داری کو محسوس کیا جائے، کیونکہ پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے۔ یہ ریاست ہوتی ہے، زمین کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے۔ اور جو آپ نے بات فرمائی، میں اس آیت پر اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ خواتین حضرات، آج کی بات قول حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا، صاحب نہج البلاغہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو حسد سے پاک رکھو، کیونکہ یہ اندرونی غم ہے جو گھن کی طرح بدن کو اندر ہی اندر
کھا جاتا ہے۔ انیق احمد کو اجازت، کل انشاءاللہ ملیں گے۔ ایک چھوٹا سا موضوع بظاہر لیکن بہت بڑا موضوع، ہمسائے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ کل تفصیل سے بات کریں گے۔ جو ساتھ سفر کر رہا ہے نا، بس میں یا ٹرین میں یا پلین میں، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے۔ دین یہ بتاتا ہے، کیا ہم اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کل تفصیل سے بات ہوگی ایک نئے پینل کے ساتھ۔ اجازت، خدا حافظ۔